الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے.
جھکانے آئیں بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، عشاء کے بعد سے لے کر اب تک دین کی قیمتی اہم باتیں اکابر علماء کرام کی زبانی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ رب کریم اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے ان باتوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آپ کے لیے بنا دے، مجھے اور آپ کو ان تمام باتیں وہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کچھ باتیں میں بھی آپ کے دیار میں عرض کروں گا، اس سے قبل کچھ اشعار ہیں دعائیہ جنہیں میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، وہ دعائیہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ اللہ میرے اور آپ کے حق میں ان اشعار کو قبول فرما لے۔ آپ لوگ آمین کہتے رہیں۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، یہاں لگانا ہوگا تو یہ مائک مجھے بھی ایسے لگا رہے ہیں، یہ دیکھ ایسے اٹھے ہی کرو۔ بیٹھی بڑھ رہا ہے مکسر لگ رہا تھا نا
بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے دربار عالیہ میں اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر کے اللہ کے دربار میں پہنچو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے دربار عالیہ میں اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے رب نے بیان فرمایا اللہ کے دربار عالیہ میں تمہارا اسلام پر عمل کرنا، تمہارا اسلام پر عمل کرنا اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اگر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل نہ کیا، اسلام کو دل سے نہ مانا، تو دنیا بھی ناکام ہوگی اور آخرت بھی ناکام ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کا میدان ہوگا وہ خسارے والوں میں سے ہوگا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یہ جو اللہ کے دربار عالیہ میں اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا چہیدہ ہے، اللہ کا لاڈلا دین ہے، اس اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں کے اوپر۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ٹھہرائی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز سب کو یاد ہے، میرے نبی نے بیان فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا دل سے اقرار کرنا، اپنے دل میں یقین جمانا۔ میرے پیارو اپنی زبان سے اقرار کرنا، اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یقین میرے اور آپ کے دل میں ہو کہ کرنے والی ذات عبادت کے قابل، اس دنیا میں مرنا جینا جلانا ہنسنا ہسانا مارنا یہ تمام تر اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قدرت میں ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، میرے رب نے فرمایا انسان کو ہنسانا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو جلانا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو مارنا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو جلانا یہ بھی اللہ کا کام۔ میرے رب نے فرمایا غریب بنانا مالدار بنانا یہ بھی میرے رب کا امر، اور میرے رب نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکا دے دے، اللہ جسے چاہے لڑکی دے دے۔ نبی بھی مالک نہیں، ولی بھی مالک نہیں، آسمان سے بارش کا برسانا، اس زمین سے غلے کا اگانا، انسان کے لیے روزی کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یہ تمام
तमाम तर इख्तियारात अल्लाह के कब्जे में हैं। एक ईमान वाले का ईमान इतना होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। एक ईमान वाले का यकीन ये हो, ये इस्लाम की पहली बुनियाद है, ये इस्लाम की पहली असास है जिस पर अल्लाह ने इस्लाम के निज़ाम को टिकाया है। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो इकामत सला, दूसरी बुनियाद है नमाज का कायम करना, वक्त पर नमाज अदा करना, पाबंदी से अदा करना, नमाज में काहिली ना करना, नमाज में सुस्ती ना करना। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। और मेरे नबी ने बयान फरमाया, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, ला साम फिल इस्लाम लिमन ला सलात ला, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं, इस्लाम में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं। इतना ही नहीं, ताजदार मदीना का आखिर वक्त है, आखिर वक्त में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से अल्फाज पूरे अदा नहीं हो रहे हैं। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया की अल्फाज पूरी ज़बान से नहीं निकलते, तब भी मेरे नबी ने बयान फरमाया, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरे प्यारे उम्मतियों, नमाज न छोड़ना, नमाज का ख्याल करना, कभी नमाज को तर्क ना करना। आखिर वक्त है, जबान से कोई जुमला नहीं निकल रहा है, हजरत अली कान लगाकर सुनते हैं तो आवाज आती है, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों का ख्याल करना, गरीबों का ख्याल करना, यतीमों का ख्याल करना, बेवाओं का ख्याल करना, कमजोरों पर जुल्म न करना। ताजदार मदीना ने दुनिया से जाते जाते अपनी उम्मत को ये दो अहम पैगाम दिए, एक तो तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा रहे, एक तो तुम नमाज के पाबंद बन जाओ, एक तो तुम्हारी नमाज ना छूटे। और ये रिश्ता इतना मजबूत हो, ये रिश्ता इतना मजबूत हो, अगर हालात कुछ भी आ जाए तो ये रिश्ता कमजोर ना पड़े। अगर गरीबी आ जाए, नमाज ना छूटे, मालदारी हो, बीमारी हो, कोई भी हाल हो, ये नमाज ना छूटे, रिश्ता ये मजबूत हो। और दूसरा, गरीबों के साथ हमदर्दी तुम्हारे दिलों के अंदर उतरी हुई, ये इस्लाम की दूसरी बुनियाद है। और मेरे नबी ने फरमाया, तीसरी बुनियाद है रमज़ान के रोज़े रखना, वसौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, पाबंदी से रखना, उनमें कोताही ना करना। आज बड़े से बड़ा नौजवान भी रमज़ान के रोज़ों में कोताही कर जाता है। कोई कहता है प्यास लगती है, किसी को गुटके का शौक़ है, कोई खैनी का आशिक है, कोई बीड़ी का आशिक है, और इस इश्क की वजह से वो रोज़ों को मुकम्मल नहीं करता। हट्टे कट्टे नौजवान फिरेंगे, दिन भर खाएंगे पिएंगे, दन दनाएंगे। क्या शर्म नहीं आती, क्या हया नहीं आती? एक दौर वो था कि एक काफिर की भी ये मजाल नहीं होती थी कि वो मुसलमान के सामने रमजान के महीने में कुछ खाए। और हाँ, इतना तो जरूर था, कोई इंसान कितना भी नालायक क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी अल्लाह से दूर क्यों ना हो, लेकिन वो रोजा अगर नहीं रखता था, किसी के सामने नहीं खाता था, किसी के सामने नहीं आता था। लेकिन आज इतनी जुर्रत हो गई, आज लोग गुनाहों पर इतने जरी हो गए कि आज खुल्लम खुल्ला गुनाह किया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते, रोजों को तोड़ा जाता है। मेरे प्यारों, रोजों को पामाल किया जाता है, उसके बावजूद जरी होकर दिन भर खाता और पीता फिरता है और तसव्वुर करता है मैंने कोई गुनाह किया नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम की दूसरी बुनियाद है रमजान के रोज, तीसरी बुनियाद रमजान के रोजे रखना, चौथी बुनियाद वो ईता ज़का, अल्लाह ने माल दिया है, गरीबों पे खर्च करो, ज़कात अदा करो, अपने माल का 2.5% अल्लाह के रास्ते में निकालो, गरीबों पर निकालो। आज मुसलमान ने इसे भी छोड़ दिया, 2.5% नहीं निकालता, एक भी नहीं निकालता। अगर कोई गरीब आ जाए अपने मुंह को मोड़ लेता है, अगर कोई पड़ोसी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, अपने मुंह को मोड़ लेता है, अगर कोई मदरसे वाला आ जाए, कोई आलिम आ जाए, अपने चेहरे को फेर कर चला जाता है। अल्लाह के बंदो, नमाज के बाद, रोजे के बाद अल्लाह ने चौथा बुनियादी हक इस्लाम का बताया। मेरे नबी ने बयान फरमाया, इताअत ज़का, अल्लाह ने माल दिया है तो वक्त पर ज़कात सालाना अदा करते रहो।
میرے پیارو ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کا مسلمان زکوٰۃ کے معاملے میں بڑا پچھڑا ہے، ورنہ تو یاد رکھنا آج جو غریب بچوں کی عزتیں لٹتی ہیں، آج جو غریب در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، آج یہ علماء کرام کی ہستیاں اور علماء کرام کی ذات تمہارے در در جا کر تم سے بھیک مانگتے ہیں، میرے پیارو یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ان کی عظمتیں ہوتی اور ہمارے دلوں میں یہ احساس ہوتا کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنی مکمل پوری کی پوری، تو کوئی عالم اپنے مدرسے سے باہر نہیں نکلتا، کسی غریب کو دروازے پر جانے کی ضرورت نہ آتی۔ اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہوں گا کہ کسی غریب کی عزت نہیں لٹتی، کسی غریب کی عصمت نہیں لٹتی۔ میرے پیارو آج مالدار اپنی زکوٰۃ کو دبائے پڑا ہے، آج مال والا اپنے مال کو دبائے پڑا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارو کل قیامت کے میدان میں اللہ معلوم کرے گا، اللہ سوال کرے گا، میرا رب پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، غریب کی عزت لٹتی رہی، تجھے خیال نہیں آیا میں نے تجھے دنیا دی تھی، غریب کی عزتیں پامال ہوتی رہی، تیرے دل میں تصور نہیں آیا یہ مال دبا کر اس پر پھنا مار کر بیٹھ جانا، اسے خرچ نہ کرنا یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسلام کی چوتھی بنیاد ہے اللہ نے مال دیا ہے تو 2.5% اس میں سے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اگر اللہ نے زکوٰۃ کا مستحق بنایا ہے۔ اور 5ویں چیز میرے نبی نے جس پر اسلام کی بنیاد کو ٹھہرایا وہ ہے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عید قربہ کا انتظام کرتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اللہ کے گھر کا جا کر طواف کرو، اس کے گھر کے چکر لگاؤ، اس کے گھر کی زیارت کر کے آؤ، دیوانے بن کر جاؤ، اللہ کے دربار میں پہنچو۔ یہ اسلام کی 5 بنیاد ہیں جس پر اسلام کے نظام کو ٹکایا گیا ہے اور بٹھایا گیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا بھگوان پور کے رہنے والوں، مجھے ایک بات بتاؤ، بنیاد میں اگر مال اچھا لگا ہوگا تو عمارت ٹکاؤ ہوگی یا نہیں ہوگی بھائیو؟ بولو بھائی، بھگوان پور والوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر نیچے تمہاری عمارت میں اچھا مال لگا ہوگا، بنیاد میں لوہا اچھا ہوگا، سریا اچھا ہوگا، تو اوپر کی جو عمارت ہوگی وہ ٹکنے والی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور اگر نیچے مال اچھا نہ لگا ہو، بیکار لگا ہو، تو زیادہ دن چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی نے دنیا کی عمارت کے ساتھ اسلام کو تشبیہ دی، جیسے دنیا کی عمارت میں مال کا لگانا، نیچے سریے کا لگانا، نیچے وجر پور کا لگانا اور لوہے کا لگانا، سیمنٹ کا لگانا، یہ عمارت کو مضبوط بناتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ایمان مضبوط ہوگا اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی، اگر نماز مضبوط ہوگی اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی، اگر روزے پختہ ہوں گے اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان یہ 5 ارکان اپنی زندگی میں پابندی سے ادا کرے تو اوپر جو اسلام کا حصہ ہے وہ میرے پیارو چمکتا دمکتا نظر آئے گا، وہ سامنے والے پر اثر ڈالے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ بتاؤ ای الاسلام افضل، سب سے افضل عمل اسلام کا کون سا ہے؟ سب سے اوسط، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل، سب سے بہتر اسلام کا کون سا عمل ہے جو اللہ کے دربار عالیہ میں قبول اور مقبول ہے؟ صحابہ نے کہا الجہاد۔ یا نبی اللہ، جہاد کرنا، اپنی جان کو لٹانا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دینا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا فَهُوَ حَسَن وَمَا بِهَا، وہ اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ، منشا کچھ اور تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ اگر یہ نہیں تو پھر نماز بڑی اچھی صفت ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فہو حسن، وہ بھی اچھی ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ۔ کسی نے کہا یا نبی اللہ روزہ، فرمایا وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جب جہاد بھی اعلیٰ نہیں، نماز بھی اعلیٰ نہیں، زکوٰۃ بھی اعلیٰ نہیں، روزہ بھی اعلیٰ نہیں، تو پھر آپ بتائیں کون سا عمل اسلام کا سب سے افضل اور
اور اعلیٰ ہے تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے اوسط، اسلام کا سب سے اعلیٰ، اسلام کا سب سے عرفہ اگر کوئی عمل ہے اطعام الطعام و طیب الکلام، فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنانا۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور میرے پیارو یاد رکھنا، تمہاری نماز، تمہارا کلمہ، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج تمہارے دل کو نکھارے گا، تمہارے دل میں نور پیدا کرے گا، یہ معاشرے پہ اثر نہیں ڈالے گا، یہ گھر میں سدھار پیدا نہیں کرے گا۔ گھر کو سدھارنے والا، معاشرے کو سدھارنے والا، معاشرے میں نکھار پیدا کرنے والا اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچھے اخلاق ہے۔ تمہاری زبان کا بول ہے، اگر تمہاری زبان کے بول میٹھے ہو گئے، تمہارے اخلاق اچھے ہو گئے، تمہارا کردار اعلیٰ ہو گیا تو سامنے والا تمہارے اخلاق سے متاثر ہوگا۔ میرے پیارو، نماز، روزہ، زکوٰۃ سامنے والے پر اثر نہیں ڈالتی، اگر سامنے والے پر کوئی چیز اثر ڈالتی ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں۔ میرے پیارو، یہ اسلام کی عمارت ہے، یہ اسلام کی چھت ہے، یہ اسلام کا رگ و روغن ہے، یہ اسلام کا نقشہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، اپنے کردار کو اعلیٰ بناؤ، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو۔ اگر زبان کا بول کڑوا ہوگا بھلے سے نمازیں اچھی ہوں، میرے پیارو میرے نبی نے فرمایا میں جنت کا ضامن نہیں بنتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا آپ جنت کے ضامن بنیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، قیامت کے میدان میں لوگوں کے لیے ضامن بن کر آؤں گا، ذمہ دار بن کر آؤں گا، اپنی ذمہ داری پر جنت کے بیچ میں ایک محل لوں گا اور جنتی کو دوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ محل کسے دو گے؟ کیا جہاد کرنے والے کو؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ اچھا یہ محل لے کر کسے دو گے؟ نماز پڑھنے والے کو؟ فرمایا نہیں۔ اچھا راتوں کو قرآن پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، حدیث پڑھانے والا، حدیث پڑھنے والا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ اچھا اللہ کے راستے میں جانے والا، مال لگانے والا، جان دینے والا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ قیامت کے میدان میں آپ کس کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا انا زعیم فی اعلی الجنہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اخلاق اچھے بنائے گا، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائے گا، قیامت کے میدان میں میرا دامن پکڑے جنت کے بیچ میں اس آدمی کو ایک محل لے کر دوں گا جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا۔ آج میرے اور آپ کے دل کا تصور یہ ہے نمازیں لمبی کر لو چاہے زبان سے کسی کو تکلیف دیتے رہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارو، کیا زبان سے دی ہوئی تکلیف کا جو زخم دل پر آیا ہے یہ نماز سے صاف ہو جائے گا؟ یہ روزے سے صاف ہو جائے گا؟ یہ کلمے سے صاف ہو جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو زبان ہی سے صاف ہوگا۔ زبان سے تکلیف دینا، اپنی زبان کو کڑوا بنانا، میرے پیارو میں نے اور آپ نے اپنے اخلاق کو برا بنا کر، اپنے اخلاق کو کڑوا بنا کر غیروں کو بھی نفرت، غیروں کے اندر بھی نفرت پیدا کر دی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان کے اخلاق اعلیٰ تھے، ان کا کردار اعلیٰ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی اور وہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن آج کا ایمان والا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اگر بے نمازی بہت ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد تمہیں زیادہ مل جائے گی، اگر داڑھی نہ رکھنے والے بہت زیادہ مل جائیں گے، اگر قرآن نہ پڑھنے والے بھی ایک بڑی تعداد میں نظر آئیں گے، ماں باپ کے نافرمان بہت ہے تو فرما بردار بھی بہت مل جائیں گے، جماعت میں نہ جانے والے تو جانے والے بھی لاکھوں کی لائن میں کھڑے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، اخلاق کو میٹھا بنانے والا، اخلاق کو اعلیٰ بنانے والا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنے والا آپ کو لاکھوں میں ہزاروں میں اکا دکا نظر آئے گا۔ تاجدار مدینہ نے میری آپ کی طرح بڑی لمبی نمازیں پڑھی، اے ہائے میں قربان جاؤں، جب نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو آکاش والے نے جبریل کو اتارا اور جبریل زمین پر آیا اور جبریل آیت لے کر آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو۔
آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے جب پوری رات کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے روکا۔ میری آپ کی ماں حضرت عائشہ کا بیان ہے، ایک رات میرے تمہارے نبی نے نیت باندھی اور زبان پر آیت آئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا، اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا، اللہ نمازی کی صف الگ بنائے گا، بے نمازی کی صف الگ بنائے گا۔ جب میرے نبی کی زبان مبارک پر یہ آیت آئی، میرے نبی نے رونا شروع کر دیا، امت کے غم میں روتے گئے۔ پوری رات گزر گئی، آپ مصلی سے نہیں ہٹے، آپ کے پاؤں سوج گئے، آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا۔ اللہ نے جبریل کو اتارا اور جبریل یہ آیت لے کر آیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوا کر مگر تھوڑے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم۔ اتنا لمبا راتوں کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے جبریل کو بھیج کر روکا، اس سے آگے چلو۔ میرے تمہارے نبی نے جبریل کو اتارا اور جبریل آیت لے کر آیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ فرمایا اے نبی کیا اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالو گے؟ نانا، اتنا نہ رویا کرو، اتنے غمگین نہ ہوا کرو، میں قربان جاؤں۔ جب نبی زیادہ روئے ہیں، اللہ نے پھر جبریل کو اتارا۔ عرفات کا میدان، میرے تمہارے سچے آقا اپنی سواری پر سوار، میرے نبی کو اپنی امت کا خیال آیا، نبی نے رونا شروع کیا۔ عرفات کا میدان ہے، سواری پر سوار ہیں، اوپر شامیانہ کوئی نہیں، اوپر چھت کوئی نہیں۔ اپریل کا مہینہ، سخت گرمی تھی، ریتیلی زمین تھی، تاجدار مدینہ کے اوپر کوئی چھاتا بھی نہیں تھا۔ نبی کو امت کے غم میں رونا شروع کیا، میرے نبی روتے گئے، آنکھ سے آنسو نکلے۔ علماء نے تخمینہ بیان کیا کہ غالباً مسلسل میرے تمہارے نبی کے آنسو نکلتے رہے اور برابر 5 گھنٹے تک میرے تمہارے نبی کی آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوا۔ جب اتنا روئے، اللہ نے جبریل کو اتارا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ محمد نانا، اتنے نہ رویا کرو، اتنے غمگین نہ ہوا کرو، یہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیا کرو۔ جب نبی زیادہ روئے، اللہ نے جبریل کو بھیج کر منع کیا۔ میرے تمہارے نبی نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ کے راستے میں مال لٹایا، خوب لٹایا۔ اللہ نے پھر جبریل کو اتارا اور جبریل آیت لے کر آیا، ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا۔ اے محمد، دو اللہ کے راستے میں، اپنے لیے بھی بچا کے رکھو، غریبوں کو بھی دو، اپنے لیے بھی بچاؤ، اپنے بچوں کے لیے بچاؤ، اپنی بیوی کے لیے بچاؤ۔ میرے پیارو، تاجدار مدینہ نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے روکا۔ جب میرے تمہارے نبی امت کے غم میں زیادہ روئیں، اللہ نے روکا۔ جب میرے تمہارے نبی نے سخاوت کے دروازے اللہ کے راستے میں کھولے اور دکھائیں تو میرے رب نے روکا۔ میرے پیارو، اللہ جبریل کو بھیجتا گیا، میرے نبی کو روکتا گیا، لیکن میں قربان جاؤں، جب میرے تمہارے نبی نے اخلاق دنیا والوں کے سامنے رکھا، اپنی زبان کا میٹھا بول دنیا والوں کے سامنے رکھا، تو میرا رب، آپ کا رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہوا آیا اور میرے رب نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمد الرسول اللہ، آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ، آپ کے اخلاق بڑے عمدہ، شاباش، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو۔ میرے پیاروں، میں کہنا چاہوں گا، لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے روک دیا۔ تاجدار مدینہ زیادہ روئیں، اللہ نے روک دیا۔ سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ نے روک دیا۔ لیکن ہاں، جب میرے تمہارے نبی نے اخلاق دکھایا، دنیا والوں کے سامنے اپنی زبان کا بول رکھا، تو میرا رب قسمیں کھاتا ہوا آیا اور آپ کے اخلاق کی تعریف کی، آپ کی شاباشی دی، اور یہ نہیں فرمایا کم کرو، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو۔ میرے پیاروں، میں کہنا چاہوں گا، نمازیں بھلے سے تمہاری نفلیں زیادہ نہ ہوں، لیکن اخلاق میٹھے ہوں، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو رنج نہ پہنچے، کسی کو صدمہ نہ پہنچے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو یہاں تک لے آئے ہیں کہ مسلمان
کے دلوں کو دکھ دینا، مسلمان کے دلوں کے اندر میرے پیاروں زخم پہنچانا آج میری تمہاری عادت بن گئی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، میری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پر جنت کے بیچ میں ایک محل لے کر دوں گا جس نے دنیا میں اخلاق اچھے بنائے۔ معاشرہ سدھرے گا اخلاق سے، گھر بنے گا اخلاق سے، گھر میں پیار آئے گا اخلاق سے۔ تم نمازیں پڑھے جاؤ صبح سے لے کر شام تک، گھر کے اندر پیار نہیں آ سکتا جب تک کہ تمہاری زبان کا بول میٹھا نہ ہو۔ تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں ایک یہودی آیا، نبی کو جانچنے آیا، نبی کو پرکھنے آیا، نبی کو دیکھنے آیا، آپ نبی ہیں یا نہیں؟ صبح سے لے کر شام تک میرے نبی کے دربار عالیہ میں رہا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی نمازیں دیکھی، ایمان لے کر نہیں آیا۔ آپ کا چہرہ دیکھا، چہرے میں نبوت کی نشانیاں نظر آئیں، ایمان نہیں لایا۔ آپ کا چلنا دیکھا، آپ کا اٹھنا دیکھا، آپ کا بیٹھنا دیکھا، ایمان نہیں لایا۔ آپ نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کو واعظ فرمایا، صحابہ کو نصیحت کی، اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، نبوت کے آثار نظر آئے، نشانیاں دکھائی دیں، ایمان لے کر نہیں آیا۔ صبح سے لے کر شام تک نبی کے دربار میں رہا، لیکن نبی کی نمازیں، نبی پاک علیہ السلام کا سمجھانا، آپ کے چہرے پر نبوت کی نشانیاں اس کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکی۔ جب شام ہو گئی تو کہنے لگا محمد مجھے اجازت تو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رات میں کہاں جاؤ گے؟ قیام کہاں کرو گے؟ پڑاؤ کہاں ڈالو گے؟ کھانا کہاں کھاؤ گے؟ آج رات تم ہمارے یہاں رکو، مہمان کی بڑی عزت۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور میرے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کسی میزبان نے اپنے مہمان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس میزبان نے تکیہ دینے کے عوض میں اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ کتنا بڑا درجہ ہے مہمان کا۔ آج ہمارے یہاں مہمان آ جائے جان سوکھ جاتی ہے، اللہ 100 روپے کا خرچ ہو رہا گیا جی، 200 کا ہو رہا گیا، یار کولڈ ڈرنک جائے گی۔ اگر ایک دن گزر جا، 2 دن گزر جا، تیسرا دن آ جائے تو بیوی سے کہے گا اس نے جانے کا نام لے لینا کیا جی، یہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اور اگر اگلا دن آ جائے تو کہے گا یہ تو ٹھلوا ہے، اس کا کیا ہے، یہ تو پڑا ہی رہے گا، اسے نکالنے کی کوشش کرو، یہ کب جائے گا؟ میرے پیارو، تاجدار مدینہ کے دربار میں مہمان آیا، اپنا نہیں تھا، غیر تھا، ماننے والا نہیں تھا، انجان تھا۔ تاجدار مدینہ کا غلام عاشق نہیں تھا، یہودی تھا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے گھر میں قیام کرو، کھانا کھاؤ۔ رات ہونے لگی، میرے نبی نے اس کے لیے کھانا لگوایا، نبی کے اصرار پر وہ رک گیا، اس نے کھانا کھایا۔ تاجدار مدینہ نے بستر لگوایا، وہ بستر پر سو گیا۔ رات گزرنے لگی، تاجدار مدینہ بستر پر، وہ بھی بستر پر، آدھی رات سے زیادہ کا حصہ گزر گیا۔ اچانک اس یہودی مہمان کا پیٹ خراب ہوا، پیٹ اتنا خراب ہوا پخانہ نکل گیا، گندگی نکل گئی، اور گندگی نکلی بستر کے اندر، گندگی نکلی نبی پاک علیہ السلام کے بستر کے اندر۔ میرے پیارو، یہ اٹھا، اپنے آپ کو باہر نکالا، اپنے آپ کو دھویا، اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے آپ کو صاف کیا، اپنے آپ کے اوپر پانی ڈالا، اپنے کپڑوں کو دھویا۔ اب سوچنے لگا محمد کے دربار عالیہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اگر میں جاتا ہوں پتہ نہیں محمد کیا کہیں گے، اور اگر نہ جاؤں تو میرا قیمتی سامان محمد کے دربار عالیہ میں موجود ہے۔ کروں تو کروں کیا، ابھی یہ سوچنے لگا۔ آذان فجر ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ تاجدار مدینہ اپنی مسجد میں پہنچے، نماز فجر ادا کرائی، معمولات سے فارغ ہوئے۔ میرے نبی کے دل میں تصور آیا، میرے نبی کے دل میں خیال آیا، مہمان رکا ہے رات سے، نماز تو وہ پڑھتا نہیں، چلوں معلوم کروں اس کی رات کیسی گزری
गुजरी, रात में कोई परेशानी तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी तो लायक नहीं हुई। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया पहुंचे और पहुंचने के बाद उस यहूदी मेहमान को देखा, मेहमान गायब है, बिस्तर पर गंदगी पड़ी है। अल्लाह के नबी न जाने कितने अल्फाज कह सकते थे, लेकिन एक लफ्ज मेरे नबी ने नहीं निकाला। आपके दिल में कोई गुस्सा नहीं आया, आपकी पेशानी पर कोई बल नहीं आया। और इतना ही नहीं, मेरे नबी अपने घर वालों को बुलाते, अपनी बीवी आयशा को बुलाते, बिटिया फातिमा को बुलाते, हसन और हुसैन को बुलाते, बिलाल को बुलाते, उमर को आवाज देते कि ये गंदगी करके चला गया, इसे साफ करो। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे तुम्हारे सच्चे आका ने किसी सहाबी को ना बुलाया, अपनी बीवी को ना बुलाया, अपनी बिटिया को ना बुलाया, अपने गुलामों को ना बुलाया। ताजदारे मदीना उठे, पानी लेकर आए और बिस्तर बाहर निकाला, एक हाथ से पानी डाला, एक हाथ से गंदगी साफ करना शुरू किया। मैं कुर्बान जाऊं नबी के अखलाक पर, नबी के किरदार पर, कि गंदगी अपनी भी जब इंसान साफ करता है तो कराहियत महसूस करता है, बाहर आता है साबुन तलाश करता है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे तुम्हारे नबी ने खैर की गंदगी को साफ किया। वो यहूदी दूर खड़ा था, उसने देखा नबी के दरबार में कोई नहीं, वो दौड़ कर आया, नबी के करीम ने आया, ताजदारे मदीना को देखा कि आप उसकी गंदगी साफ करें, उसकी गलाजत साफ करें, उससे रहा ना गया, नबी के कदमों से चिमट गया और कहने लगा, आका मैंने दुनिया में बड़े बड़े बादशाह देखे, दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे, अखलाक वाले जिनकी मिसाल जमाने वालों ने दी है, मैं उनके दरबार में पहुंचा, लेकिन मोहम्मद मैंने इस रूए जमीन पर मुझे पैदा करने वाले की कसम, इस रूए जमीन पर आप जैसा अखलाक वाला, आप जैसा किरदार वाला मेरी नजरों ने नहीं देखा। कहने लगा, मोहम्मद मैं घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे मोमिन बना दो, मुझे मुसलमान बना दो। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारो, नबी की नमाज देखी, ईमान नहीं लाया, नबी के चेहरे में नबूवत की निशानियां नजर आई, ईमान नहीं लाया, नबी का उठना बैठना चलना फिरना, नबी का नसीहत करना, उसमें नबूवत की झलकियां नजर आई, ईमान नहीं लाया। लेकिन जब मेरे नबी का अखलाक देखा, आपका किरदार देखा, तो एक सेकंड नहीं लगा, कदमों में गिरा और मुसलमान हो गया। अखलाक सामने वाले पर असर डालता है, अखलाक सामने वाले के दिल को खींचता है, चाहे वो दिल अपनों का हो या गैर का हो। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगा, मेरे तुम्हारे अखलाक तो घर वालों के लिए बिगड़ गए, अपने माँ बाप के लिए बिगड़ गए, रिश्तेदारों के लिए बिगड़ गए, अपनी औलाद के लिए बिगड़ गए। आज घर के अंदर एक बेटा जाए तो बाप डरता है, माँ डरती है, मेरा बच्चा चला आया, पता नहीं किस मूड में होगा। जबकि मेरे नबी ने बयान फरमाया, एक बेटा जब घर के अंदर दाखिल हो और अपनी माँ को मोहब्बत की नज़र से देखे, अपने बाप को मोहब्बत की नज़र से देखे, मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह एक हज की बराबर सवाब देगा। इतना ही नहीं, एक शोहर घर के अंदर दाखिल हुआ, अपनी बीवी को देखा, देखकर मुस्कुराने लगा, उधर से बीवी ने देखा, वो मुस्कुराने लगी। ताजदारे मदीना फरमाते हैं, जमीन पर ये दोनों मुस्कुराते हैं, इन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर आसमान पर अल्लाह मुस्कुराता है। इतना ही नहीं, एक इंसान घर में दाखिल हुआ, अपने बच्चों को देखा, अब बच्चे उसके करीब में आए, मेरे नबी ने फरमाया, अकरिमु औलादकुम, उन्हें इज्जत दो, उनका इकराम करो। ताजदारे मदीना घर में आए, हसन ने देखा, हुसैन ने देखा, नबी के कदमों से चिमट गए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपने दोनों हाथों को नीचे रखा, अपने हसन को अपने कांधे पर सवार किया, हुसैन को सवार किया, फिर हाथों से पूरे घर में गश्त लगाया, चक्कर काटा और अपना चेहरा ऊपर किया, अपने बच्चों से फरमाया, ए बच्चों बताओ
بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ کون ہے؟ تاجدار مدینہ۔ یہ کون ہے جن کے صدقے میں رب نے دنیا بنائی؟ یہ کون ہے اللہ نے جن کی قرآن میں قسمیں کھائیں؟ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ یہ کون ہے اللہ جن کے لیے وکیل صفائی بن کے آیا؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ کون ہے اللہ نے جن کے نسب نامے کو قیامت تک محفوظ کر ڈالا؟ کسی نبی کا نسب اللہ نے محفوظ نہیں کیا، اپنے حبیب کے نسب نامے کو محفوظ کر ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاب بن تابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دارے بن سمی بن مدی بن عبز بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رؤو بن فائج بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے نبی کے نسب نامے کو محفوظ کر ڈالا، کسی نبی کے نسب نامے کو محفوظ نہیں کیا۔ اتنا بڑا نبی اپنے گھر میں آئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، اپنے بچوں کو سوار ہو کر گھر میں گشت کرائے۔ یہ عمل میں نے اور آپ نے کبھی کیا؟ اپنے بچوں کو سینے سے لگایا؟ آپ لوگ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے حلال کماتے ہو، گھر میں لے کر آتے ہو میرے پیارو، لیکن آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو بیٹھ کر نہیں دیتے۔ میں یہ رونا ہر جگہ روتا ہوں میرے پیارو، کم سے کم 15 منٹ نکالو، کم از کم آدھا گھنٹہ نکالو، 1 گھنٹہ نکالو۔ جس اولاد کے لیے تم نے 10 گھنٹے کمایا ہے 9 گھنٹے کماؤ، 1 گھنٹے میں آ کر ان کے پاس بیٹھو، ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت کرو، ان سے کھیلو، ان سے کودو، ان کے ساتھ مذاق کرو میرے پیارو، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کی دین کی باتیں بتاؤ۔ لیکن نانا آج ہمارے دل کا تصور یہ ہے تربیت عالم کرے گا، تربیت تو جماعت میں جا کے ہو جائے گی، یہ تو جماعت میں سدھر جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، خانقاہ نہیں سدھارے گی، جماعت نہیں سدھارے گی، عالم نہیں سدھارے گا۔ آدھا گھنٹہ تیرا سمجھانا، آدھا گھنٹہ ماں کا سمجھانا میرے پیارو۔ جب ایک ماں اور ایک بیٹے کو سمجھائے گی، جب ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے گا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جو یہ کھیتی سیراب کریں گے یہ کوئی عالم نہیں کر سکتا، یہ کوئی خانقاہ نہیں کر سکتی، یہ کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کی تربیت کرو، انہیں وقت دو، ان کی اصلاح کرو، انہیں دین کی باتیں سمجھاؤ میرے پیارو۔ آج میرا اور آپ کا سوچنا یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں صرف کمانے کے لیے، اولاد کی تربیت کون کرے گا، ان کا خیال کون کرے گا میرے پیارو؟ اللہ کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اولاد کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کی فکر کرو، ان کے اخلاق بناؤ، ان کا کردار سدھارو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا اخلاق سامنے والے پر اثر ڈالتا ہے، سامنے والے کو متاثر کرتا ہے، سامنے والے کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اگر تمہاری زبان میٹھی ہوگی، تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، تمہارا کردار اعلیٰ ہوگا، سامنے والے کے دل میں تمہاری جگہ ہوگی۔ آپ نمازی بھلے سے ہو، آپ روزے دار بھلے سے ہو، لیکن میرے پیارو آپ کی زبان کے بول کڑوے ہو، آپ کی زبان میں مٹھاس نہ ہو، آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو، آپ کا کردار اچھا نہ ہو، تو یاد رکھنا سامنے والے کے دل میں تمہاری نمازیں کبھی تمہارا مقام نہیں بنا سکتی۔
تاجدار مدینہ کی زندگی دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلو دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھو۔ لوگ مارتے گئے، آپ معاف کرتے گئے۔ آپ یاد کرو میرے پیارو، راستے میں کانٹے بچھائے، نبی نے کچھ نہ کہا۔ دندان مبارک شہید کیے، نبی نے کچھ نہ کہا۔ آپ پر طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے، غلام کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے نبی نے ایک باغ میں آرام کیا، جب ٹیک لگائی میں نے نبی کے جوتے اتارنے چاہیں تو جوتے اتر نہ سکے، خون کا لوتھڑا بن گیا۔ میرے پیارو، باغ والے نے دیکھا، باغ والا اپنا نہیں تھا، نبی کا دشمن تھا۔ جب اس نے دیکھا میرے پیارو، وہ بھی اٹھا، اس نے اپنے باغ کے انگور توڑے اور اس کے بعد اپنے غلام عداس کو بلایا، فرمایا عداس جا، یہ انگور لے کر جا، محمد کے دربار میں لے کر جا، جا کر کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم ہے میرے انگور واپس نہ کرنا، میرے انگور واپس نہ کرنا۔ طائف کی گلیوں میں پتھر کھائیں، غیروں کو ترس آیا، مجھے خیال نہیں آتا، لیکن میرے پیاروں میں کہنا چاہوں گا نبی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، نبی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تاجدار مدینہ ظلم سہتے گئے، لوگوں نے آپ کو مارنے کے لیے جادو کیا، آپ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ تاجدار مدینہ کو مارنے کے لیے کھانے میں زہر ملوایا گیا، آپ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو مارنے کے لیے مسجد زرار بنائی گئی، نبی نے انہیں کچھ نہ کہا۔ لوگ ظلم پر ظلم کرتے گئے، نبی اخلاق پیش کرتے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں خدائے وحدہ کی ذات تھی رتبہ بڑھانے میں، خدائے وحدہ کی ذات تھی رتبہ بڑھانے میں، زمانہ لگ رہا تھا آپ کی ہستی مٹانے میں، زمانہ لگ رہا تھا آپ کی ہستی مٹانے میں، کسر چھوڑی نہ تھی کوئی محمد کو ستانے میں، کسر چھوڑی نہ تھی کوئی محمد کے ستانے میں، کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں، کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں۔ جب نماز فرض ہوئی 50 وقت کی تھی، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، بار بار گئے، 5 کم ہوتی گئیں۔ وہ کتنی بار امت کی سہولت کے لیے لوٹے، وہ کتنی بار امت کی سہولت کے نہ کی محسوس کچھ الجھن نبی نے آنے جانے میں، نہ کی محسوس کچھ الجھن نبی نے آنے جانے میں، ہمیں بھی دولت عشق محمد کری عطا یا رب، ہمیں بھی دولت عشق محمد کری عطا یا رب، کمی آتی نہیں ہے خدا تیرے خزانے میں، کمی آتی نہیں ہے خدا تیرے خزانے میں۔ اور میں کیوں کعبے میں ڈھونڈوں رے، میں کیوں ڈھونڈوں مدینے میں، میں کیوں کعبے میں ڈھونڈوں، اور میں کیوں ڈھونڈوں مدینے میں، محمد مصطفیٰ رہتے ہیں ہر دم میرے سینے میں، محمد
مصطفیٰ رہتے ہیں ہر دم میرے سینے میں، زمانہ لگے رہا تھا پی کی ہستی مٹانے میں، خدائے وحدہ کی ذات تھی رتبہ بڑھانے میں۔ لوگ ظلم پر ظلم کرتے گئے اور تاجدار مدینہ اخلاق لوگوں کے سامنے رکھتے گئے۔ اخلاق سنوارو، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بناؤ، اپنے اخلاق اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے اچھے بناؤ، اپنی اولاد کے لیے میرے پیاروں اپنے اخلاق کو عمدہ کرو، اپنی بیوی کے لیے عمدہ کرو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تاجدار مدینہ نے ایک روایت میں بیان کیا لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا آج بھائیوں کا دکھ، آج بھائیوں کا درد، آج بھائیوں کا غم مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اگر میں عیش میں ہوں، میرا بھائی گڈھے میں پڑھا رہے، میرے پیاروں اگر اللہ نے مجھے کاروبار دیا، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے دولت دی، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو حقیر سمجھتا ہوں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، ادخل علیہم الرفقہ، اللہ گھر کے جتنے لوگ ہیں، گھر کے 10 لوگ ہیں، گھر کے 20 لوگ ہیں، اللہ سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے، اللہ کی رضامندی کی نشانی یہ ہے، اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو بھائیوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں، ہمارے دلوں میں پیار ہے یا نہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، بھائی کے لیے ہمدردی ہے یا نہیں؟ بھائی کے تئیں ہم لوگ اپنے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں یا نہیں؟ اتنا ہی نہیں، تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو آئینہ بنا دیتا ہے، اس کے دل سے بغض نکالتا ہے، اس کے دل سے حسد نکالتا ہے، اس کے دل سے دشمنی نکالتا ہے، ریاکاری بدکاری نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دل کو آئینہ بناتا ہے، دل میں بیر نہیں ہوتا، دل میں بغض نہیں ہوتا، دل میں عداوت نہیں ہوتی، دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں، ہمارے دلوں میں کینہ ہے یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں بغض ہے یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں دشمنی ہے یا نہیں؟ میرے پیاروں اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کو آئینہ بنا دیتا ہے۔ میرے نبی کی مجلس لگی ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا آج میری مسجد میں جو پہلا قدم رکھے گا مسلمانوں وہ آدمی جنتی ہے، جو آدمی جنتی کا دیدار کرنا چاہے اس کا کر لے۔ تمام صحابہ انتظار کرنے لگے مسجد میں پہلے کون آئے گا۔ میرے پیارے ایک بوڑھے صحابی مسجد میں داخل ہوئے، اپنا قدم رکھا، جب مسجد میں آئے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے ماننے والے صحابہ نے ان کا دیدار کیا اور ان سے مصافحہ کیا، ان کے قریب ہوئے اور انہیں بڑا صحابی تسلیم کیا کہ نبی نے انہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی۔ اگلا دن آیا، نبی کی پھر مجلس لگی ہے، میرے نبی نے پھر اعلان کیا آج میری مسجد میں جو پہلے قدم رکھے گا وہ آدمی جنتی ہے، جو اس کا دیدار کرنا چاہے کر لینا۔ صحابہ نے سوچا شاید آج دوسرا آدمی آئے گا، لیکن نہیں، کل جو صحابی تھے آج بھی وہی چلے آئے۔ صحابہ نے پھر ان کا دیدار کیا، اگلا دن آ گیا، پھر نبی کی مجلس لگی ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے پھر اعلان کیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہے آج میری مسجد میں جو پہلے قدم رکھے گا وہ آدمی جنتی ہے۔ صحابہ نے سوچا آج کوئی نیا چہرہ ہوگا، لیکن
نہیں نہیں، برسوں جو آیا تھا، کل جو صحابی آئے تھے وہی صحابی آج چلے آئے. ایک نوجوان صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میرے دل میں تمنا جاگی، میرے دل میں یہ خیال جاگا ان صحابی کا عمل دیکھوں، ان کی زندگی دیکھوں، آخر کس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی نے انہیں جنتی قرار دیا. چنانچہ یہ نوجوان صحابی ان بوڑھے صحابی کے گھر پہنچے اور پہنچ کر فرمایا چچا جان میری گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے گھر میں قیام کر لوں. بڑے صحابی نے فرمایا، بوڑھے صحابی نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، آرام کر سکتے ہو. صحابی نے وہاں رات کو آرام کیا لیکن سویا نہیں، اپنی نگاہوں کو کھول کر رکھا کہ دیکھوں رات کی تنہائی میں بوڑھا صحابی کون سی نیکی کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے. لیکن نوجوان صحابی کہتا ہے پوری رات گزر گئی، صحابی سوتے رہے، کوئی بڑا عمل میرے سامنے نہیں آیا. صبح نماز فجر ادا کی، اگلا دن آ گیا، میں دن بھر ان کے ساتھ رہا، کوئی بڑی نیکی نظر نہیں آئی. اگلی رات آ گئی، میں پھر جاگتا رہا کہ ان کا عمل دیکھوں گا، لیکن صبح ہو گئی، صحابی سوتے رہے، کوئی بڑی نیکی مجھے نظر نہیں آئی. اگلا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، تیسری رات آ گئی، کوئی نیکی نظر نہیں آئی. چوتھے دن صحابی نوجوان نے کہا چچا جان میں چلتا ہوں. چچا مسئلہ یہ تھا میری لڑائی نہیں تھی، بلکہ چچا جان بات یہ تھی کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو میں اس لیے آیا، نبی نے آپ کو 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. میرے دل میں خیال آیا آپ کی نیکی دیکھوں، آپ کا عمل دیکھوں اور اپنی زندگی میں داخل کروں تاکہ میں بھی جنتیوں کی صف میں شمار ہونے لگوں. صحابی کہنے لگے تجھے کیا نظر آیا؟ کہ مجھے کوئی بڑی نیکی نظر نہیں آئی، جو میں کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو اور جو تم کرتے ہو وہ میں سب کرتا ہوں. فرمایا اچھا. صحابی جانے لگا، بوڑھے صحابی نے روکا، فرمایا ادھر آ میرے پیارے صحابی سن، میرے ساتھی سن، میں یاد رکھ میرے زندگی میں کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہے جب میری صبح کو آنکھ کھلتی ہے میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا، مسلمان کے لیے دشمنی نہیں ہوتی، کسی کے لیے کوئی بیر نہیں ہوتا، کسی کے لیے دل میں جگہ نہیں ہوتی. میرے پیارو آج ہم صبح اٹھتے ہیں، لاکھوں دشمنیاں، لاکھوں کینے ہمارے دلوں میں پلے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے. نہیں 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 نہیں، اللہ کی محبت تب نکلے گی، اس دل سے کینہ نکالو، اس دل سے بغض نکالو، اس دل سے حسد نکالو، اس دل سے دشمنی نکالو. آج کا مسلمان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے دل میں اللہ آ جائے، اللہ مجھ سے پیار کرنے لگے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ میری دنیا سوار دے، اللہ میری آخرت سوار دے. نہیں نہیں میرے پیارو، پہلے اپنے دل کو سوارو، اس سے بغض کو نکالو، اس سے عداوت کو نکالو، اس سے دشمنی کو نکالو، اس دل کو پاک اور صاف کرو. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک آدمی جب ٹھیلے پر پہنچا سیب خریدنے کے لیے، 200 روپے کیجی سیب ہے. جب سیب والا سیب رکھتا ہے تو میرے پیارو کوئی سیب ایسا آ جاتا ہے جس میں داغ ہوتا ہے تو خریدنے والا کہتا ہے یہ سیب نکال دے، تو بیچنے والا کہتا ہے سیب اچھا ہے اوپر سے داغ ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا آپ یہ نکال دو، وہ سیب نکلوا دیتا ہے. اللہ کے بندو 200 روپے کلو کا سیب آپ داغ دار لینا پسند نہیں کرتے تو مجھے یہ بتاؤ جس دل میں ہزاروں داغ لگے ہوں اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ جس دل میں لاکھوں داغ لگے ہوں اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ جس دل میں لاکھوں برائیاں چھپی ہوں اللہ کیسے اپنی محبت ڈالے گا؟ میرے پیاروں، میرے رب نے بیان فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں اتارے کہ ایک دل میں غلاظت بھری ہو ایک میں اللہ آ جائے. نہیں نہیں نہیں، ایک ہی دل ہے، یا تو اللہ آئے گا یا دنیا آئے گی. اگر دنیا کی محبت ہے اللہ کی نکل جائے گی، اگر بغض ہوگا اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اگر دل میں عجب ہوگا اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اگر دل میں بڑائی ہوگی اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اگر دل میں دشمنی ہوگی اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل کو خالص کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میرے رب نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، نہ بیٹے کام آئیں گے،
نہ مال کام آئے گا۔ یہ سالم دل لے کر جاؤ گے، پاک دل لے کر جاؤ گے، ستھرا دل لے کر جاؤ گے، صاف دل لے کر اللہ کے دربار میں پہنچو گے، اللہ اس دل کو قبول کرے گا۔ گندا دل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اپنے دل کو نکھاریں، اس سے بغض نکالیں، بڑائی نکالیں، میں اچھا ہوں یہ گھٹیا ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنایا، اسے غریب بنایا، اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے مجھے علم والا بنایا، اسے بغیر علم کا بنایا، یہ جاہل ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ شرابی ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ نا اللہ کے بندوں، پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور وہ درجے میں تم سے بڑھ جائے۔ حضرت اسامہ، ایک جنگ کا واقعہ ہے، میرے نبی نے فرمایا قافلے کو روانہ کیا جائے۔ اسامہ نبی کے قریب میں آئے، کالے کلوٹے تھے، ناک چپٹی تھی، کہنے لگے آقا آپ نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا، لیکن مجھے تو استنجا لگا ہے، مجھے استنجے کو جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا استنجا کرنے جاؤ گے؟ فرمایا ہاں آقا مجھے استنجا لگا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اسامہ میں قافلے کو روانگی کا حکم دے چکا ہوں، ذرا جلدی آنا، جلدی واپس چلے آنا۔ جب اسامہ گئے کوئی آڑ کی جگہ نہ مل سکی، ذرا دور نکل گئے، جب دور پہنچے واپس آئے تو تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ تاجدار مدینہ کے دربار میں پہنچے، کچھ نئے ایمان والے تھے، کچھ نئے مسلمان تھے، ان کی زبان پر جملہ آیا علی ہاد الاسود اخرنا، ارے اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا، اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں تاخیر کر دی، اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا۔ میرے پیاروں تاریخ بتاتی ہے جن کی زبانوں پر یہ جملہ آیا تھا، میرے پیاروں نبی کے وصال کے بعد وہ سارے مرتد ہو گئے، کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے اسامہ کے کالے پن کو اپنی نگاہوں میں کمتر جانا، اپنی نگاہوں میں حقیر جانا۔ آج مسلمان مالدار ہے، غریب کو حقیر سمجھتا ہے، علم والا ہے، بغیر علم والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی عہدہ دیا تو میرے پیاروں عام آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے اپنے دلوں کی یہ بڑائیاں نکالو، الکبریاء ردائی والعصمت ازاری۔ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، بڑائی میری چادر ہے، عصمت میری ازار ہے، اگر اسے چھیننے کی کوشش کرو گے ٹانگیں کاٹ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ اگر دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا، دل میں ذرہ برابر بڑائی ہوگی، یہ بڑائی کا احساس ہوگا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بڑائی کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ دے۔ تو بھائیو اخلاق بناؤ، اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرو، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو، اپنے دل کو سنوارو، اپنے دل کے داغ نکالو، اپنے دل کے دھبے نکالو، اپنے دلوں میں پیار پیدا کرو، اپنے دل میں محبتیں پیدا کرو، اپنے دلوں میں مٹھاس پیدا کرو، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے میٹھے بن کر زندگی گزارو، کڑوے بن کر نہ گزارو۔ تاجدار مدینہ کا طریقہ اور آپ کی سنت اور آپ کا عمل اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ میں کہنا چاہوں گا تاجدار مدینہ ایک مرتبہ مدینے کی جانب چل دیے، آپ سواری پر سوار ہیں، حضرت بلال پہ نظریں پڑی، بلال پیدل جا رہا ہے۔ تاجدار مدینہ نے اپنی سواری کو تیز کیا، بلال کے قریب میں جا کے روکا، فرمایا ارکم معنا یا بلال، او بلال آجا میری سواری پر سوار ہو جا۔ حضرت بلال تاجدار مدینہ کے قریب میں آئے، فرمانے لگے آقا آپ چلیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا او بلال میری سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتا، میری سواری پر سواری کیوں نہیں کرتا؟ حضرت بلال نے کہا یا نبی اللہ یہ رہا سامنے مدینہ، آپ چلیے میں آپ کے پیچھے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا نانا پہلے تو سوار ہو جا، میں سوار ہو جاؤں گا، دونوں
दोनों मदीना चलेंगे, तू भी मदीना जाता है, मैं भी मदीना जाता हूँ, फिर सवारी पर सवार क्यों नहीं होता? तो बिलाल की ज़बान से जुमले निकले, या नबी अल्लाह, आपका पसीना भी खुशबूदार, आपका जिस्म भी खुशबूदार, मेरा पसीना बदबूदार, मैं अपने जिस्म के पसीने की बदबू से आपको तकलीफ देना नहीं चाहता। मेरे नबी सवारी से नीचे उतर गए और ये फरमाया, ओ बिलाल, अगर आज तू सवार होकर मदीना जाएगा तो कायनात का पैगंबर आज़म सवार होकर मदीना जाएगा, और बिलाल तू पैदल चलकर मदीना जाएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पैदल चलकर मदीना जाएगा। बताओ, जब मेरे नबी ने ये अखलाक बिलाल के सामने रखा होगा, बिलाल के दिल में मोहब्बत बड़ी होगी या नफरत बड़ी होगी? आप घर में आए, आपकी बांदी है, सो रही है बरीरा, मेरे प्यारों, कभी नबी को उसी का लोटा दे दिया, कभी नबी को पानी भर दिया, कभी बिस्तर बिछा दिया, मामूली नबी के काम कर दिए। ये हजरत बरीरा का काम था। मैं कुर्बान जाऊं, ताजदार मदीना घर में आए, मेरे नबी ने देखा हजरत बरीरा सोई है, पसीना निकला है, ताजदार मदीना ने पंखा उठाया, बरीरा को हवा करना शुरू कर दिया। हजरत बरीरा की आंख खुल गई, हजरत आयशा चली आई, हजरत आयशा ने फरमाया, आका, आप गुलाम को हवा करें, एक बांदी को हवा करें। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, जब ये बरीरा मोहम्मद के काम आ सकती है तो मोहम्मद इसके काम क्यों नहीं आ सकता? अखलाक सवारो, अखलाक बनाओ, अपनी ज़बान के बोल को मीठा करो। और मेरे प्यारों, एक बात और कहना चाहूँगा, रमज़ान का महीना आ रहा है, इबादत का वक्त है, रोज़े के माने हैं जल जाना। मेरे प्यारों, ये गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक अपने कान का रोज़ा रखो, अपनी निगाहों का रोज़ा रखो, अपनी ज़बान का रोज़ा रखो। बाज़ आदमी सुबह से लेकर शाम तक गीबतें करता है, लोगों की बुराइयाँ करता है, बुराइयां सुनता है। मेरे प्यारों, आंखों से जिना करता है, गलत फेल देखता है। याद रखना, सिवाय भूखा रहने के उसने कुछ और नहीं किया। अपनी जबान को काबू में रखो, किसी की बुराई ना करो, अपने कानों को काबू में रखो, किसी की बुराई ना सुनो। और मेरे प्यारों, अपने दिल को काबू में रखो, अल्लाह के ताबे कर दो, दिन में तिलावत करो, रात आ जाए सुन्नत पढ़ो, तरावी पढ़ो और उसके बाद नफलों में लग जाओ। मेरे प्यारों, ये महीना सीजन का है, जैसे कमाई का सीजन आता है, कोई महीना दो महीना आते हैं, इंसान लग जाता है, जुड़ जाता है, अपनी कमर को कस लेता है कि बस मुझे 2 महीने कमाना है, क्योंकि मेरे पूरे साल का मामला इसी पर टिका है। तो मेरे प्यारों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये महीना सीजन का है, शयातीन कैद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। मेरे प्यारों, सरकश शयातीन को कैद कर दिया गया, अल्लाह की रहमतें उतरनी शुरू हो गई। एक नफल फर्ज के बराबर, एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर अल्लाह ने आम कर दिया, अपनी रहमत को आम कर दिया, अपने रहम को आम कर दिया, अपने करम को आम कर दिया। मुसलमानों, आ जाओ, लूट लो, कभी तरावी की शक्ल में, कभी तहज्जुद की शक्ल में, कभी कुरान की शक्ल में, कभी रोजे की शक्ल में। नाना, रोजे में बुराई ना करना, नाना, रोजे में अपनी आंखों से गलत फेल टीवी पर या अपने मोबाइलों पर ना देखना। मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर कहूंगा, ये मोबाइलों का देखना तुम्हारे दिलों को बिगाड़ देगा, रोजे को खाक में मिलाकर रख देगा। रोजे के बरकत, रोजों के अनवारात जो दिल पर पड़ने वाले हैं, उनका खात्मा कर देगा। अगर तुम चाहते हो रोजा तुम्हारे दिल पे असर करे, तुम्हारे दिल को बना दे और तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, अस्सौमुली व अना उज्जा भी। मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला हूं। अगर कोई ईमान वाला, अगर कोई मुसलमान रोजा रखता है तो अल्लाह कहता है, बदले में मैं खुद उसके दिल में उतर जाता हूं। इस रोजे को जाए ना करो, हमें रखना तो है ही। और मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो नहीं रखते हैं, ऐसा ना करो। एक रोजा अगर जिंदगी का छूट जाए, पूरी जिंदगी उसके बदले रोजा रखोगे, उसका हक अदा नहीं होगा।
ہاں چلو کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، انسان سفر میں ہے، مریض ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن بلا وجہ بلا شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا نہ، اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کے دربار میں رسوا ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان کہتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میرے پیارو، ہمارا 80% طبقہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، صرف 20% طبقہ ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ بھی پورے پر عمل نہیں کرتا، صرف عبادات کو اپنائے ہوئے ہے۔ معاشرت کو تو اکا دکا لاکھوں میں نظر آئے گا۔ اللہ کے بندو، اس روزے کو یوں ضائع نہ کرنا، اللہ کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کی رحمتوں کو سمیٹ لو، اس کی برکتوں کو سمیٹ لو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ روزہ تمہارے گناہوں کو جلا دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے نبی نے فرمایا کسی نے روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ رکھا، اپنے آپ کو محفوظ کیا، نگاہوں سے غلط نہیں دیکھا، زبان سے غلط نہیں بولا، کان سے غلط نہیں سنا، قرآن پڑھتا رہا یا عبادت کرتا رہا یا موقع ملا تو سو گیا، میرے پیارو اس حالت میں روزہ پورا کیا، میرے نبی نے فرمایا اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے اللہ نے سب کا کفارہ بنا دیا۔ اور عورت کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، میرے نبی نے فرمایا اذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، نبی نے فرمایا اسے جنت میں جانے سے کوئی روک بولو نہیں سکتا۔ عورت کا دین اتنا آسان، اذا المرأة صلت خمسها، جب 5 نمازیں پڑھے کوتاہی نہ کرے، پابندی سے پڑھے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، کوئی تاخیر کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ویسے یہ بات تو ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ مزاج ہے، عورتیں کوئی اور نیکی کرے یا نہ کرے لیکن روزہ رکھنے میں ماہر ہوتی ہے، جی روزے میں آگے نظر آئیں گی، سحری میں اٹھنے میں آگے نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور ان کے جذبات کو قبول کرے۔ میرے نبی نے فرمایا وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ روا اور جائز ہوتا لأمرت المرأة ان يسجد لزوجها، میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں عورت کو بھی حکم نہیں دیتا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا اگر شوہر کہے کالے پہاڑ کو زرد پہاڑ کی جگہ، زرد پہاڑ کو کالے پہاڑ کی جگہ رکھ دے تو عورت کو اس پر بھی آمادہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ وہ یہ کام کر نہیں سکتی۔ اچھا بھائیو، جہاں عورت کا حق ہے مرد کا بھی ہے۔ عورت کو بلا وجہ مارنا، عورت کے چہرے پر مارنا، اس سے ظلم کرنا، اس کے ماں باپ کو کوسنا، ماں باپ کو گالیاں دینا حرام ہے، حرام۔ اس کے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارو، ہاں عورت کے ساتھ عزت سے پیش آنا، اس کی توقیر کرنا، اس کا اکرام کرنا، اسے سینے سے لگا کے رکھنا۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم جنت میں سوئے ہیں، حضرت حوا کو بائیں طرف سے پیدا فرما کر بغل میں لٹا دیا۔ خوبصورت نوجوان حضرت حوا، میری اور آپ کی ماں، پوری دنیا کی ماں۔ اچھا میرے پیارو، بائیں طرف سے پیدا فرمایا، دائیں طرف سے نہیں، بائیں طرف سے، جہاں دل ہوتا ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ عورت کو بائیں پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ نہیں 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 میرے پیارو، بائیں طرف سے اللہ نے پیدا کر کے اس لیے سامنے والوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو ادھر دل ہوتا ہے۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، اگر یہ عورت ماں کے روپ میں ہو دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، اگر یہ عورت بہن کے روپ میں ہو یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہو ہر روپ کے اندر یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے۔ اسے دور نہ کرو، اپنے دل کے قریب کرو۔
کرو. اللہ نے آدم کے قریب میں لٹا کر اور بائیں پسلی سے پیدا کر کے پوری دنیا والوں کو نصیحت دے دی کہ عورت دل سے دور نہیں بلکہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. آ رہی بات سمجھ میں نہیں بھگوان پور کے لوگوں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، سو تو نہیں گئے. تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک مرد کا حق ہے، عورت کا بھی حق ہے. میرے پیارو یہ گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے، اگر ایک میں پنچر ہو جائے گاڑی نہیں چلتی. اللہ کے واسطے اپنے اس رشتے کو خوبصورت بناؤ، اسے اعلیٰ بناؤ، اسے بہتر بناؤ. تاجدار مدینہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. شوہر گھر میں آ کر مسکرا کر بیوی کو دیکھے اور بیوی مسکرا کر شوہر کو دیکھنے لگے. اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے. اتنا اچھا عمل اللہ کو لگتا ہے. اور فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کو نیلام نہ کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ. اللہ نے پھر پوری تفصیل بیان فرمائی. میرے رب نے فرمایا مومنات سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. اللہ کہتا ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات. اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. میرے پیارو، دنیا کے اندر ایمان لانے والے، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، اللہ نے سب کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور جنت ایسی ہے کبھی اس کا رنگ روغن ختم نہیں ہوگا، کبھی اس کی زینت ختم نہیں ہوگی، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا. میرے رب نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. میرے رب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں ایسی جنت دے گا کبھی اس سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عورت کے تعلق سے 4 باتیں. اذا المرأة صلت خمسها، رمضان کے نماز پڑھے 5 وقت. وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے. اور واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی تابعداری کرے. واحسنت فرجها، اپنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرے. میرے پیارو، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. میرے نبی نے فرمایا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ نے اس عورت کو قیامت کے میدان میں یہ مقام دیا ہوگا. اللہ کے واسطے اپنی عورتوں کی تربیت کریں. میرے پیارو، ان کی فکر کریں، ان کا خیال کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں. اور عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرے. آج مائیں تربیت نہیں کر رہی ہیں، باپ تربیت نہیں کرتا، مائیں وقت نہیں دیتی. اگر وقت ملتا ہے تو موبائل میں گزر جاتا ہے. اللہ کے واسطے میں ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اپنی اولادوں کو وقت دو، ان کی تربیت کرو. میرے پیارو، ایک ماں جب تربیت کرے گی بچے میں نکھار الگ آئے گا. لیکن ماں وقت سارا دیتی ہے موبائل کو، اسے نماز کے فرائض نہیں بتاتی، واجبات نہیں بتاتی. یہی وجہ ہے آج ایک بہت بڑی امت کا طبقہ، ہماری خواتین کا طبقہ علم سے محروم ہے. انہیں نماز کے روزوں کا نہیں پتا، انہیں زکوٰۃ کا نہیں پتا، انہیں فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، قرآن کی صورتیں تک صحیح سے یاد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ آتا ہے. فکر کریں گے بھائی، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ فکر. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں ہارون رشید کا، جس کی فرمائش کی گئی ہے. ہارون رشید نے اپنے وزیر کو بازار میں بھیجا اور یہ کہا کہ بازار سے ایک باندی خرید کر لاؤ. وزیر بازار میں پہنچا.
वजीर बाजार में पहुंचा, एक बांदी के बजाय 2 खरीद कर लाया। कितनी लाया भाई? अरे बोलो भगवानपुर के लोगों, 2। बादशाह ने कहा हमने कहा था 1 लेकर आना, तुम 2 क्यों लाए? वजीर कहने लगा जी 2 बिक रही थी, एक काली थी एक गोरी थी, मैं दोनों ले आया, मर्जी आपकी, चाहे गोरी रख लो या काली रख लो। बादशाह ने एक नज़र गोरी को देखा, एक नज़र काली को देखा, फैसला कोई किया नहीं था कि गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर मुझे कबूल कर लो, अपने दरबार में रख लो, मैं आपकी खिदमत अच्छे से करूँगी, और मेरा रंग गोरा है, गोरा रंग कीमती होता है। बादशाह कहने लगा गोरा रंग कीमती है, इसकी क्या दलील है? तो गोरी ने कहा मैं दलील पेश करूंगी। तो बादशाह ने कहा गोरी तू भी दलील पेश कर, और काली तू भी अपने काले होने की अजमत को बयान कर, और दोनों के दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करो, जिसकी दलीलें बढ़ जाएंगी उससे कबूल किया जाएगा। चुनांचे गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती होता है लाखों का मिलता है, करोड़ों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी ना हुजूर, इसकी कोई औकात नहीं, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिलेगा, कितना ही ले आओ। ये तो काली है कल्लो कोयले की तरह, मैं गोरी हूँ रंग हीरे की तरह, मोती की तरह, लाखों में करोड़ों में बिकने वाली, तो मेरी कीमत ज़्यादा है, इसकी क्या हुई? बादशाह कहने लगा बात तो ठीक है। तो काली ने अपनी दलील बयान की। काली कहने लगी बादशाह है मुश्के नाफा काली, कीमत में बेशाली, और रूही सफ़ेद है जो पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, हरन से मुश्क निकलती है, बड़ी महंगी होती है, बैंड आइटम है, 70,000 रुपए तोला। कहा बादशाह से बादशाह उसका रंग कैसा होता है? काला। और ये जो सफ़ेदा खड़ी है ना, सफ़ेदा रुई की तरह सफ़ेद है, 1000 रुपए में 2000 में इतना बड़ा लिहाफ बनेगा कि 4 बच्चे मौलाना अज़मतुल्लाह आराम से सोएंगे। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर हमारी फिर सुनो। कि क्या सुनाओ? अल्लाह के नेक बंदों के मुँह सफ़ेद होंगे, और दोज़खी जो होंगे मुँह होंगे उनके काले। काला होना दोज़खी की अलामत है, गोरा होना जन्नती की अलामत है, हुजूर मुझे कबूल करो। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आंखों की काली पुतली से नजर आता है, अगर ये काला टिवा फोड़ दो सफेदी बेकार है। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर आपने कुरान नहीं देखा, कागज कैसे हैं कि सारे सफेद? तो गोरी ने कहा कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। तो काली बोली हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, कागज ही सफेद है, लिखा हुआ तो काला है। तो गोरी ने कहा जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था। गोरी कहने लगी मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है, मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के आपको बुलाया तो वो रात कैसी थी? बोलो भगवानपुर के रहने वालों कैसी थी? अरे बोलो काली। तो गोरी ने कहा हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो इसे कल्लो को रखना है या मुझे भूरी को रखना है। तो गोरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे। सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे, सूरज भी सफेद हैं तारे भी सफेद हैं। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी ठीक है। तो काली ने कहा हुजूर मेरी भी सुनो, मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली कहने लगी हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। तो गोरी ने कहा नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने 14वीं का चांद देखा, फिर नबी का चेहरा देखा, चांद में दाग नजर आया, नबी के चेहरे में कोई दाग न था।
تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا، زلفیں بھی کالی تھی کملی کا رنگ بھی کالا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا، بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ اپنے وزیر کو بلایا اور یہ فرمایا بھائی ایک بات تو بتا، بازار سے باندیا خریدنے گیا تھا یا مدرسے کا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ اب اتنا علم ہے ان کے پاس، ایسی دو کیا بازار میں 100 بھی ملے تو لے کر ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ نے انہیں آزاد نہیں بنایا، پابند بنایا تھا۔ میرے پیاروں آزادی نہیں تھی تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش ان کی زندگی کے اندر موجود تھے۔ آج کسی بہن سے پتہ کر لو ذرا، بتا دے۔ ایک مول صاحب نے ایک صاحب کو پکڑ لیا، امام صاحب نے، کہنے لگے بھائی بتا فجر پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ اب کہنے لگا یار کیا کہوں، ہاں کہوں نہ کروں، پڑھی تھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں جی مول صاحب پڑھی تھی۔ تو مول صاحب نے دوسرا سوال کیا، بتا بھائی کتنی رکعت پڑھی تھی؟ اب کہنے لگا یار کتنی بتاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کبھی فجر پڑھی نہیں، 2 بتاؤں 4 بتاؤں؟ پھر سوچنے لگا یار صبح کی پہلی نماز ہے، رکعتیں زیادہ ہوتی ہوں گی۔ کہنے لگا امام صاحب زیادہ تو پوری یاد نہیں ہے لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ 14 تو پڑھی تھی میں نے صبح۔ کتنی پڑھی تھی؟ 14۔ تو امام صاحب نے کہا ذرا اٹھانا لٹی سے میں بتاؤں اس نے 14 کہاں پڑھی تھی۔ وہ کہنے لگا امام صاحب شکر کرو یاد آ گئی، مجھے یاد آ گئی، اب 20 پڑھی تھی 20۔ امام کہنے لگا یہ نہیں مانے گا، جا بچے لٹ اٹھا کر لا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کے پکا یاد آ گئی، 24 پڑھی تھی 24۔ امام صاحب نے لٹ اٹھایا، اس کے پیچھے جو بھاگے، ہاپتا کاپتا گھر پہنچا، دروازہ بند کیا۔ بیوی نے کہا بھئی کیوں بھاگ رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو، خیر تو ہے، کیا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی غم آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں پگلی تجھے نہیں پتا، امام نے پکڑ لیا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا فجر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی؟ میں نے کہہ دی پڑھی تھی۔ تو مجھ سے کہنے لگا رکعتیں کتنی؟ ہٹی اتنا ہے، میں نے 14 بتائیں، 20 بتائیں، 24 بتائی، مان کے نہیں دیا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے بندو 4 بتا دیتے مان جاتا۔ تو وہ کہنے لگا پگلی 24 میں نہ مانا 4 میں مان جاتا، جو 24 میں نہیں مانا وہ 4 میں مان جاتا۔ یہ حال ہے آج میرا اور آپ کا۔ سچی بات تو یہ ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا۔ نماز کے فرائض کا بھی ہمیں پورا پتہ نہیں، نماز کے واجبات کا بھی ہمیں پتہ نہیں، نماز کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے ہمیں علم نہیں ہے۔ میرے پیاروں نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ اللہ سے ہم نے کہا کیا ہے۔ پھر نماز میں جان کہاں سے آئے گی؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ میرے رب نے، میرے نبی نے بیان فرمایا عبادت یہ ہے اللہ کے ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور دل میں نہ آئے تو کم از کم اتنا تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو صورتیں پڑھی جائیں ان کا ترجمہ تو نہ معلوم کرو، باریک مسائل علماء جانے، دقیق مسائل کا نکالنا علماء کا کام ہے، موتیوں کا نکالنا علماء کا کام ہے، مسائل کا اخذ کرنا علماء کا کام ہے، استنباط کرنا علماء کا کام ہے، دلیلیں نکالنا علماء کا کام ہے۔ لیکن تمہارا کام صرف اتنا ہے جو صورتیں نماز میں پڑھی جائے کم از کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لو میرے بھائیو۔ کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد ہو، سورہ اخلاص کا تو یاد ہو، سورہ فلق ناس کا تو یاد ہو، سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کا یاد ہو، سورہ قریش کا یاد ہو۔ میرے پیاروں کسی سورت کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، رب کے دربار میں آتے ہیں محبت کا اظہار کرنے، کیا کہہ کر چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میں نے 3 باتیں خاص طور سے آپ کے سامنے تذکرہ کی۔ ان میں سے پہلی بات اخلاق، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائیں گے انشاءاللہ۔ بنائیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ نے چاہا۔ ہم اپنی زبان کے بول کو بنائیں گے میٹھا، اخلاق کو اچھا کریں گے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو گھر کے 4 لوگوں میں محبت ڈالتا ہے، اس کے دل سے کینہ نکال دیتا ہے۔ عہد کر کے جاؤ آج کے بعد ہم کسی مسلمان سے دل میں دشمنی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔
نہیں رکھیں گے بھائی انشاءاللہ ہمارے دل آئینہ ہوں گے۔ اور تیسری بات، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی قدر کرنی ہے، اس کے روزوں کی، اس کی تراویح کی۔ یہ نہ ہو کہ امام صاحب نے پڑھا ایک پارہ 1 گھنٹہ، امام صاحب آج دیر کیسے لگ گئی، 10 منٹ فالتو کیوں ہو گئے، اتنا لیٹ کیوں کر دیا، اتنا تاخیر کیوں کر دیا۔ نہ اللہ کے بندو، وقت دو، تراویح کو وقت دو، نماز کو وقت دو۔ 1 گھنٹے میں 20 رکعت اور 1 پارہ سوا پارہ پڑھ کر جاتے ہو، تمہیں کیسے مزہ آئے گا، کیسے لطف آئے گا۔ اللہ کا قرآن تو وہ قرآن ہے، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ عند سماع القرآن، یہ دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے قرآن کو جب پڑھے یا سنے تو اس کا دل لگے، اس کا دل اکتائے نہیں۔ ہم ذرا دیکھیں ہمارا نمازوں میں دل لگتا ہے، تراویح میں دل لگتا ہے یا دل اکتاتا ہے؟ میرے پیارو، دل اکتا جاتا ہے۔ اس دل کو بناؤ، اس قرآن کریم کو دل میں اتارو۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں جنت میں اپنا نغمہ سنائے گا، قرآن سنائے گا، کبھی حوروں کی زبانی، کبھی داؤد کی زبانی، کبھی نبی کی زبانی، اور سارے کے سارے 70 سال تک اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جنتی سنیں گے۔ آخر میں میرا رب اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام اپنی زبانی سنائے گا، اور برابر 70 سال تک ایک جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کا خطاب سنے گا، اللہ کا قرآن سنے گا۔ 70 سال کے بعد میرا رب کہے گا میرے بندو بتاؤ میں کیسا لگا، میرا قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا یہ کیا ہوا، حضرت داؤد سے 70 سال سنوایا، نبی سے 70 سال سنوایا، اپنی باری آئی تو پل میں چھپا لیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو، مجھے دیکھتے دیکھتے، مجھے سنتے سنتے 70 سال گزر گئے۔ بندے کہیں گے مولا ابھی جی نہیں بھرا، ابھی دل نہیں بھرا، ایک نظر اور دکھلا دے، ایک جھلک اور دکھلا دے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو، اب روزانہ دیدار ہوگا، جنت الفردوس والوں کو ہوگا، عام جنتیوں کو جمعے کا انتظار کرنا ہوگا، جمعے کے دن دیدار ہوا کرے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو جنت الفردوس والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس والا بنا دے۔ میرے پیارو، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ کہے گا جاؤ جنتیوں، روزانہ دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کو۔ بندے کہیں گے مولا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، مولا ہم نے دنیا میں کوئی سجدہ نہیں کیا، ہم نے تیری معرفت والا، حق عبادت والا سجدہ نہیں کیا۔ میرا رب کہے گا کیا چاہتے ہو؟ اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ کرا لے اچھا والا۔ میرا رب فرمائے گا میرے بندو یہ دنیا نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، جنت، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا اللہ میزبان ہوں۔ مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا، عیش کرو، مزے کرو۔ اللہ اپنا قرآن ان لوگوں کو سنائے گا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے، اللہ کا قرآن سنا ہوگا۔ سنیں گے بھائی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نعت نبی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نہیں ہے وہ سنا دو پہلے انشاءاللہ۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکری، وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے؟ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت میرے نبی نے فرمایا مال لے کر آؤ ابو بکر سب لے آئے نبی نے فرمایا کیا چھوڑ کر آئے ہو تو ابو بکر نے کیا جواب دیا کہا جو نبی نے کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر گئے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کا لقب ملا فرشتوں نے غسل دیا جہاد محبت جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت شاعر تخیل میں کیا کہتا ہے مارکہ کربلا ذہن میں رکھے وہ ننھا سا اصغر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑی کرے یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کرے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑی کرے یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کرے اے بابا میں پانی اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا
میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولی عظمت اللہ کی وہ فرمائش ہے آمنے سامنے، اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں بس۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، چاند سے خوب تری ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تری ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی 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 سی لگتی تھی اس کی سیاہ، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، گمشدہ ایک سوئی کہے واقعہ، نہ جان کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گمشدہ ایک سوئی کہے واقعہ، جان کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ چلیے نعت تو ہو گئی، ماں کے حوالے سے دو شعر سنا دیتا ہوں، شاعر صاحب تو آپ کے آئے نہیں، میں پوری کسر کر دوں جی۔ لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، لوٹ کے آ جا میری ماں، جی نہ سکوں گا تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان۔ میں بیماری جو پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی، کون کرے گا فکر میری، کون پلائے گا مجھے دوا، باہوں میں لے لے مجھے ذرا، لوٹ کے آ جا میری
آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، جی نہ سکوں گا تیرے بنا، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی، تیرا وجود ہی رحمت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، ڈھونڈوں تجھے کہاں کہاں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، لوٹ کے آ جا میری ماں، جی نہ سکوں گا تیرے بنا۔ مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر، جناب بھائی مسیح الرحمن صاحب کی دعوت پر، جن کے گھر میں بھی قیام ہوا الحمدللہ، بڑے اچھے اخلاق والے، ان حضرات اور کمیٹی کے حضرات کی دعوت پر آپ کے دیار میں حاضری ہوئی۔ رب کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے کو قبول